السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک کو ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے توڑنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ اورنگزیب کو ولیوں کے متعلق یہ غلط فہمی تھی کہ مرنے کے بعد مزاروں میں انہیں زندہ کیا جاتا ہے۔ اپنے اسی وہم کو دور کرنے کے لیے بادشاہ اورنگزیب ایک روز غریب نواز کی زیارت کرنے کے لیے اجمیر شریف تشریف لے گئے، اور جب اجمیر پہنچے اور اجمیر پہنچ کر اورنگزیب نے اپنے قاضی سے کہا، چلو مان لیتا ہوں کہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، مگر میں تبھی یہ مانوں گا جب میں ان کو سلام پیش کروں گا تو مجھے اس سلام کا جواب ملنا چاہیے۔ اگر میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا تو میں مزار شریف کو توڑ دوں گا۔ اورنگزیب عالمگیر جب مزار پر پہنچے اور حاضری دی، اور وہاں پر موجود ایک ادنا سا شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ شخص انتظار کر رہا تھا، تو بادشاہ اورنگزیب نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص، کیا معاملہ ہے؟ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور تم پریشان لگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے بادشاہ اورنگزیب سے فرمایا، حضرت، میں آنکھ سے نابینا ہوں، یعنی میں اندھا ہوں، اور کافی عرصے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کافی عرصے سے یہاں حاضری دیتا ہوں اور رو رو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کے صدقے میں میری آنکھوں کی روشنی مجھے عطا کر دے، مگر آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی میری آج تک کوئی حاضری اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے اس اندھے شخص سے کہا کہ میں مزار پر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں اور تب تک تیری آنکھوں کی روشنی تجھے نہ ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اندھا شخص اور زیادہ پریشان ہو گیا اور زیادہ غمگین ہو گیا، اور وہ اندھا شخص یہ سوچنے لگا، اب تک تو میری آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، لیکن اب میری گردن کی باری آ گئی۔ یعنی وہ اندھا شخص کہنے لگا، اب تک تو میں میری آنکھوں سے پریشان تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، لیکن بادشاہ نے جب میری گردن اڑانے کی بات کہی ہے، یعنی اب میرا بچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ پھر اس اندھے شخص نے زور زور سے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر خواجہ غریب نواز سے فریاد کرنے لگا، اور جب بادشاہ اورنگزیب نے خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کیا، یعنی جب بادشاہ اورنگزیب مزار کے پاس گئے اور مزار کے پاس جا کر انہوں نے سلام عرض کیا، تو مزار میں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب بادشاہ اورنگزیب نے ایک مرتبہ سلام پیش کیا تو جواب نہیں ملا، پھر بادشاہ اورنگزیب نے دوسری مرتبہ سلام پیش کیا، پھر بھی سلام کا جواب نہیں ملا، لیکن جب تیسری مرتبہ بادشاہ اورنگزیب نے سلام کیا تو اندر سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر مزار شریف سے آواز آتی ہے، اے بادشاہ اورنگزیب، دوبارہ ایسی ضد نہ کرنا، کیونکہ تمہاری ضد کی وجہ سے میں اس اندھے آدمی کی آنکھوں کی روشنی لینے عرش الہی پر گیا تھا، اور اسی وجہ سے تمہارے سلام کا جواب دینے میں دیر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز اللہ کی کرامت دیکھنے کے بعد بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیک اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی، یعنی یہ واقعہ ہونا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی بن گئے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، فتوائے عالمگیری، جو کہ اسلام کے مطابق فتوے دیتی ہے، جو اسلام کے قانون کو مانتی ہے، جو اسلام کے قانون کو دیکھ کر بنایا گیا ہے۔ بڑے بڑے مسائل اسی کتاب سے حل ہوتے ہیں۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر پہنچے، اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ مندر کے پاس ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی پوتر یعنی بابرکت مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا جو اس تالاب میں نہا لے گا اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات میں
3.5 من तेल इस्तेमाल हो जाता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हज़ारों लोग रहते थे, जिनका काम आने वालों की रहनुमाई, देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटे देता है, यानी कौन सा देवता बेटे देता है, कौन सा सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है, और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होना ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अज़ान देने को कहा। कुफ्र व शिर्क के गढ़ में अजमेर में अल्लाह की वहदानियत पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। वो नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अज़ान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। जब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया तो सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। और वो मुसलसल कहते रहे कि ऊँट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा कि ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों की बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों की चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं हैं। तो उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठकर बैठ जाते हैं, आज ये क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन सिपाहियों को याद आया कि कल उस मुसाफिर ने यह कहा था कि चलो अब ऊँट ही बैठे रहेंगे। तो लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। कोई कहता कि फ़कीर है, कोई कहता काबिल जादूगर है, और किसी ने ये ख्याल जाहिर किया कि कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई। एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा और राजा ने कहा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेजवानों को बांध कर रखते हो, ये बेजार भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ और कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाना। अब वो लोग जाकर ऊँटों को उठाने लगे तो फ़ौरन उठ गए। हिंदुओं के दिलों में दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पाँचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात फिर पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पाँचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لے لینے سے کون سی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ اے قطب الدین، یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے چھونا نہیں چاہیے۔ تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا تو پورا کا پورا انا ساگر کا پانی سوکھ چکا تھا، گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو چکا تھا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا اور وہ رو رہے تھے کہ جو ہم گناہوں کی گٹھریاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم ان گناہوں کا بوجھ کدھر لے کر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا تو سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا واقعی کوئی قابل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ بہت پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم پر، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کے پرچار کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور یہ بہت تشویشناک بات تھی۔ آخر یہ طے ہوا کہ فقیر سے بات کی جائے گی۔ آخر میں وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کی ضرورت کھانے کی چیزیں ہوں تو ہم مان لیں گے، یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی خوشامد کرو کہ ہم لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں؟ یہ کام زیادہ آسان تھا۔ لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور بولے بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمیں انا ساگر ہمارا لوٹا دو۔ وہ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا جاؤ قطب مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹا کیا انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ القاب خواجہ غریب نواز عطائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت سنجر جو ملک ایران کے اصفہان شہر میں خراسان کے قریب میں ہے، 14 رجب 536 ہجری 1142 عیسوی کو پیر کے دن ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خواجہ سید غیاث الدین بن احمد حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے جو حسینی شادات ہے، اور والدہ کا نام بی بی ام الورا بنت حضرت داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے جو کہ حسنی شادات ہے۔ 8 برس کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور 15 برس کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین 544 ہجری میں ایک بار آپ اپنے پھلوں کے باغیچے میں کام کر رہے تھے تو ابراہیم کندوجی نام کے ایک درویش وہاں آئے اور بیٹھے۔ آپ نے ان کو اپنے باغیچے میں سے انگور کا ایک گچھا پیش کیا اور انہوں نے اسے کھایا۔ پھر مہمان نوازی سے خوش ہو کر آپ نے اپنے تھیلے میں سے کچھ نکالا، پھر اس کو چبا کر خواجہ معین الدین کو کھانے کے لیے دیا۔ آپ نے خوشی کے ساتھ اس کو کھایا تو ان کے فیض و برکت سے آپ کے لیے علم حکمت کے دروازے کھل گئے اور آپ نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس رقم کو غریبوں اور محتاجوں کو خیرات کر دیا۔
پھر آپ سمرقند اور بخارا کی طرف علم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 544 سے 550 ہجری تک آپ وہاں حضرت مولانا نظام الدین اور حضرت مولانا شریف الدین کے پاس علم دین سیکھتے رہے۔ 550 ہجری میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ ایک قابل پیر تلاش کر رہے تھے کہ آپ نے خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا۔ 552 ہجری میں آپ ان کے پاس گئے اور ان کے مرید ہوئے اور عبادت الہی اور خدمت مرشد کرتے رہے۔ ایک بار خواجہ عثمان ہارون نے آپ سے کہا کہ معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا میں زمین کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر کہا اب اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں آسمان کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے کہا کہ میں تمہیں اس سے آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر 22 سال مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد ایک دن مرشد نے پھر بلا کر اپنی 2 انگلیاں آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھی۔ پھر کہا اے معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا میں تحت الثری تک دیکھ سکتا ہوں، یعنی کہ 7 طبقے زمین کے نیچے تک۔ پھر مرشد نے کہا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں عرش اعظم تک دیکھ سکتا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے خوش ہو کر آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ نے 51 بار پیدل حج فرمایا اور 52 سال کی عمر میں 587 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے۔ اجمیر پہنچ کر آپ کو اسلام کی تبلیغ شروع کرنے سے پہلے کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال آپ نے اپنی روحانی طاقت سے شاہی اور شیطانی طاقتوں کا مقابلہ فرما کر انہیں زیر فرمایا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے کافی فکر مند رہتے تھے۔ آپ غریب و دکھی لوگوں کے مسیحا بنے۔ انسانیت کی خدمت کو اپنا مشن بنا کر اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ آپ نے اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں اسلام امن کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ آپ نے ایک ہی کپڑے میں زندگی بتائی۔ کپڑے پھٹنے پر پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ پیوند لگاتے لگاتے اس کا وزن 6.5 کلو ہو گیا تھا۔ 6 رجب 633 ہجری میں آپ اجمیر میں پردہ فرما گئے۔ انتقال کے بعد آپ کی پیشانی پر نورانی حرفوں میں لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی کتب اللہ، مطلب کہ وہ اللہ کا دوست ہے جس نے اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت سے ہندوستان میں اسلام کا نور پھیلا۔ آپ نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ کئی دنوں تک بھوکے رہنے کے بعد سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ آپ 24 گھنٹے کے اندر پورے قرآن شریف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً 70 سال تک لگاتار پوری رات آرام نہیں فرمایا۔ آپ 70 سال تک دن رات کے اکثر اوقات وابجو رہے۔ آپ تو ولی تھے ہی، لیکن آپ جس پر ایک نظر ڈال دیتے وہ بھی ولی ہو جاتا۔ کافی دنوں تک آپ استغفار کی عالم میں رہے، آنکھیں بند کیے ذکر الہی میں گم رہتے۔ نماز کے وقت حجرے سے باہر تشریف لا کر جماعت سے نماز ادا فرمایا کرتے۔ آج بھی آپ کا آستانہ دین دکھیوں اور حق پرستوں کے لیے مرکز عقیدت بنا ہوا ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ آج بھی اجمیر کو آپ کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ سالانہ عرس کے دوران دنیا بھر کے لوگ آپ کے دربار میں دعائیں اور مرادیں مانگنے آتے ہیں۔